السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح البخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سے روایت نقل فرمائی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم سے پہلی امتوں میں سے 3 حضرات ایک سفر پر نکلے۔ دوران سفر رات ہو گئی اور بارش بھی ہونے لگی، تو ایک غار میں رات گزارنے کے لیے وہ حضرات داخل ہو گئے، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد ایک بڑا سا پتھر لڑک کر نیچے آیا اور غار کے دہانے کو بند کر دیا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس آزمائش سے نجات کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ مشورے سے یہی طے ہوا کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے نیک عمل کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ چنانچہ وہ اپنے عمل کے حوالے سے دعائیں کرنے لگے۔ پہلے شخص نے دعا کرتے ہوئے کہا، یا اللہ، تو جانتا ہے کہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے اور شام کو میں سب سے پہلے انہی کو دودھ پلاتا تھا۔ ان سے پہلے میں اپنے اہل و عیال اور غلام و خادم کو نہیں پلاتا تھا۔ ایک دن میں اپنے جانوروں کے چارے کی تلاش میں جنگل میں بہت دور نکل گیا۔ جب واپس آیا تو میرے والدین سو چکے تھے۔ میں نے دودھ دوہا اور ان کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا، لیکن دیکھا کہ وہ گہری نیند میں ہیں۔ میں نے ان کو جگانا مناسب نہیں سمجھا اور ان سے پہلے اپنے اہل و عیال اور غلاموں کو پلانا بھی گوارا نہیں کیا۔ میں دودھ کا پیالہ ہاتھ میں پکڑے ان کے سرہانے کھڑا رہا، ان کے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ خود ہی بیدار ہو جائیں۔ اتنے میں صبح ہو گئی۔ جب وہ خود بیدار ہوئے تو میں نے انہیں ان کے شام کے حصے کا دودھ پلایا۔ اے میرے رب، تو جانتا ہے کہ یہ کام میں نے صرف اور صرف تیری رضا اور خوشنودی کے لیے کیا تھا۔ تجھے اس کا واسطہ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ دعا کے نتیجے میں وہ چٹان تھوڑی سی سرک گئی، لیکن باہر نکلنا ممکن نہ تھا۔ دوسرے شخص نے دعا کرتے ہوئے کہا، یا اللہ، تو جانتا ہے کہ میری ایک چچا زاد بہن تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی، حتیٰ کہ وہ محبت میں اپنے انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے اس سے اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کا ارادہ کیا، لیکن وہ آمادہ نہ ہوئی اور انکار کر دیا۔ حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ قحط سالی نے اسے میرے پاس آنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اسے اس شرط پر 120 دینار دیے کہ وہ مجھے اپنے آپ سے نہ روکے۔ وہ آمادہ ہو گئی۔ جب میں تنہائی میں اسے لے کر گیا اور وہ ہر طرح سے میرے قابو میں آ گئی تھی، یہاں تک کہ وہ میری مکمل دسترس میں تھی، اسی دوران اس نے مجھ سے کہا کہ اللہ سے ڈرو۔ اس کے ان الفاظ نے یا اللہ تیرا خوف میرے اوپر ایسا طاری کر دیا کہ میں اس سے دور ہو گیا۔ حالانکہ وہ عورتوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی اور میں نفسانی خواہشات کو پورا بھی کر سکتا تھا، لیکن تیرے خوف سے میں نے گناہ چھوڑ دیا۔ میں نے سونے کے وہ دینار بھی اس کو دے دیے۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ چنانچہ وہ چٹان کچھ اور سے رکھ گئی، لیکن باہر نکلنے کا راستہ اب بھی بدستور ناکافی تھا۔ تیسرے شخص نے دعا مانگتے ہوئے کہا، اے میرے رب، یا اللہ، تجھے میری حقیقت حال اچھی طرح سے معلوم ہے۔ میں نے اپنے کام کے لیے کچھ مزدوروں کو اجرت پر رکھا تھا اور ان سب کی اجرت میں نے ادا کر دی۔ صرف ایک مزدور ناراض ہو کر اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری سے غلہ خریدا، اسے بویا، پھر اس سے بتدریج بکری، گائے اور غلام وغیرہ وغیرہ خریدے، حتیٰ کہ بہت سارا مال جمع ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد وہ آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے بندے، مجھے میری اجرت ادا کر دے۔ میں نے کہا، یہ اونٹ، گائے، بکریاں اور غلام جو تجھے نظر آ رہے ہیں، یہ سب تیری اجرت کا ثمر ہے، ان سب کے تم مالک ہو۔ اس نے کہا، اللہ کے بندے، مجھ سے مذاق نہ کر۔ میں نے کہا، میں تم سے مذاق نہیں کر رہا ہوں، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ چنانچہ وہ سارے کا سارا مال لے کر چل دیا۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ چنانچہ وہ چٹان بالکل ہٹ گئی اور غار کا منہ بالکل کھل گیا اور تینوں باہر نکل آئے۔ مشکلات میں اپنے نیک اعمال کا وسیلہ بھی جائز ہے۔ دعا تو بغیر وسیلے کے بھی قبول ہوتی ہے، لیکن وسیلے کے ساتھ جلد قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔